السلام علیکم یوٹیوب ریڈرز، آپ سب کیسے ہیں؟ کہنا یہ ہے کہ کل عید کی وجہ سے آج کل میں کافی مصروفیت ہے، جس کی وجہ سے رائٹر لانگ ایپیسوڈ نہیں لکھ سکی، تو کل انشاءاللہ آپ کو لانگ ایپیسوڈ مل جائے گی۔ زید تانیہ تیر ناول کیس نمبر 49۔ وہ گھر لوٹا، لیکن کیا گھر لوٹا، آتے ساتھ ہی کام شروع ہو گئے تھے۔ جانے دار کو بازو میں لیے وہ ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ پریورش کافی دیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بختیار لالا؟ تو آ گئے ہیں صحیح سلامت، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ پریورش اس کی بے چینی بھانپتی ہوئی بولی۔ اس نے اس کی جانب دیکھا، اب اسے کیا بتاتی؟ میں سوچ رہی ہوں حویلی جاؤں۔ وہ ایک دم جانے دار کو بیڈ پر لٹاتی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ نہیں درخنے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لالا نے کہا تھا، وہ جگہ جانے کی نہیں ہے۔ پریورش بختیار کی بات یاد کرتی بولی، وہ تو تمہیں کہا تھا، مجھے تو نہیں کہا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں بختیار کی مورے کہاں ہیں؟ وہ کچھ سوچتی ہوئی بولی۔ تم پلیز جانے دار کا خیال رکھنا، ویسے تو سو گیا ہے، اٹھے گا نہیں مگر پھر بھی۔ درخنے ایسا مت کرو، لالا بہت غصہ کریں گے۔ وہ اسے روکنے کے لیے اٹھی، مگر درخنے کہاں رکنے والی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور باہر آ گئی۔ باہر بختیار نہیں تھا اور نہ ہی اس کی گاڑی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ابھی ہاسپٹل سے آیا تھا اور اب معلوم نہیں کہاں چلا گیا۔ وہ حویلی کی جانب چل دی۔ مراد بھی کہیں نہیں تھا، موقع اچھا تھا۔ ہاں اس نے روکا تھا، اسے یاد تھا، مگر وہ جاننا چاہتی تھی کہ معاملہ کیا ہے، کیونکہ کچھ تو تھا جو بختیار نے اسے شیئر نہیں کیا تھا۔ وہ حویلی کی طرف چلتی جا رہی تھی کہ اچانک کسی کے پکار پر اس کے قدم رکے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ حویلی کا ملازم تھا۔ خانم آپ حویلی نہیں جا سکتی، خان نے اجازت نہیں دی۔ وہ سر جھکا کر بولا۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ مجھے روکیے گا مت، وہ ذرا تیور دکھاتی بولی۔ اگر من مناتی تو یقیناً اس کی بات نہ سنی جاتی۔ دوسری طرف ملازم پھر سے بولا، مگر وہ آگے جا چکی تھی، اب وہ اسے کیا کہتا؟ وہ بختیار کو اطلاع دینے کے لیے بڑھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اندر داخل ہو چکی تھی۔ عجیب وحشت سی تھی حویلی میں، اور جیسے دور دور تک کوئی نہ ہو، کسی کی آواز نہ ہو۔ وہ مورے کے کمرے کی جانب بڑھی، لیکن پیچھے سے ہی آواز آنے لگی۔ وہ زرینے کا کمرہ تھا۔ ہاں وہ یہاں رہی نہیں زیادہ دن، مگر پھر بھی وہ جان گئی تھی۔ وہ اس کمرے کی جانب چل دی اور اندر موجود شخص کو دیکھ کر دہلیز پر ہی رک گئی۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، مگر یہ بچی میرے جینے کا واحد سہارا ہے۔ بختیار مجھ سے مت چھینو۔ زرینے کی روتی ہوئی آواز ابھری۔ اپنی بکواس اپنے منہ میں ہی رکھنا بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ تم تو اسے مار دینا چاہتی تھی، تم نے تو مارنے کی کوشش بھی کی ہے۔ اب اسے اپنے پاس رکھ کر کون سا مہرہ آزمانا چاہ رہی ہو زرینے؟ تم ایک گھٹیا عورت ہو، ایک وہ سانپ ہو جو اپنی اولاد کو نہیں بخشتا۔ بختیار کی غصے سے بھڑکتی آواز کمرے میں گونجی۔ میں غلط تھی، لیکن اب میں چپ۔ وہ دھاڑا، ایک دن تمہارے اندر کا ایمان جاگتا ہے اور دوسرے دن شیطان۔ پہلے فیصلہ کر لو کہ جگانا کس کو ہے، پھر آ کر بات کرنا مجھ سے۔ اٹھائیں اس بچی کو، اس نے پاس کھڑی ملازمہ سے کہا، جبکہ زرینے روتی بلکتی رہی، اور اس ملازمہ نے زبردستی وہ بچی کھینچ کر بختیار کے ہاتھوں میں دے دی۔ بختیار نے ایک نظر اس بچی کو دیکھا اور پھر زرینے کو جو رو رہی تھی۔ سلیم سے کہو زرینے کو شہر پہنچانے کا انتظام کرے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، یہ میری بچی ہے، تم اسے یک چھین نہیں سکتے، میں کیسے رہوں گی؟ ریلی؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ حق
ہزاروں کو حقوق مفت میں بانٹ کر تم نے اس بچے کو جنم دیا ہے جس کا یہ نہیں پتا باپ کون ہے۔ میرا منہ مت کھلواؤ، تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ وہ اتنا بھیڑا کر رہا تھا جیسے ابھی اسے کھینچ کھینچ کر تھپڑ مار دے گا۔ زرینہ سر جھکا گئی، رو دی۔ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ وہ سسکی۔ طوائفوں پر ترس نہیں کھایا جاتا۔ وہ شفقت سے اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ بالکل شرافت سے سلیم کے ساتھ یہاں سے اپنی شکل گم کر لینا، اور جب تک تم مر نہ جاؤ شکل نہ دکھانا۔ وہ نفرت سے کہہ کر مڑا۔ دھڑکنیں ایک دم پیچھے ہٹ گئیں۔ دھڑکنیں شدید تیز ہو رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں بچی تھی اور وہ جا چکا تھا جبکہ زرینہ پیچھے سسک کر رو دی۔ دھڑکنیں کو اس پر ترس بھی آیا لیکن حیرانگی بھی ہوئی کہ یہ کیسی عورت تھی۔ میں سلیم کو کہتی ہوں، ملازمہ نے کہا جبکہ زرینہ اسے روکنا چاہتی تھی لیکن روک نہیں سکی۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں، اس نے ہسپتال میں بھی اس بچی کو مارنا چاہا مگر اب نہیں، اب وہ اس کے سہارے جینا چاہتی تھی۔ لیکن وہ کیا کر سکتی تھی کہ اب کوئی اس کا اعتبار نہیں کرے گا۔ دھڑکنیں اسے دور کھڑی دیکھتی رہی اور سلیم کا بلاوا آیا اور ملازمہ اسے زبردستی اٹھنے کا کہا اور وہ حویلی سے چلی گئی۔ حویلی سے ایک اور وجود چلا گیا۔ اس نے مورے کے کمرے کو دیکھا اور اس کی سمت بھاگتی ہوئی پہنچی اور اس نے وہ دروازہ جھٹکے سے کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک دم چلاتی کہ کسی کی سخت گرفت میں اس کی کلائی جکڑی گئی۔ وہ مڑنا نہیں چاہتی تھی لیکن جانتی تھی پیچھے کون ہوگا۔ ایک جھٹکے سے سامنے کا دروازہ بند کیا اور اس نے دھڑکنیں کو پیچھے کھینچ لیا۔ دھڑکنیں کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ وہ مورے تو نہیں لگ رہی تھیں۔ وہ آزاد تھی لیکن کتنی عجیب لگ رہی تھیں۔ اس کے آگے کھانا رکھا تھا، وہ کھانے کو گھو رہی تھی اور اس کے بال الجھے بکھرے جبکہ سیاہ چہرہ، اس کے صرف پاؤں میں بیڑیاں تھیں، باقی وہ بالکل آزاد تھی۔ لیکن وہ یوں ہی بیٹھی تھی سر جھکائے۔ دھڑکنیں بختیار کو دیکھنے لگی پھٹی پھٹی آنکھوں سے۔ اس گستاخی کی سزا سخت ترین ہوگی دھڑکنیں خانم۔ بختیار کی بے لچک آواز پر وہ سانس حلق میں اتار گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ جائیں یہاں سے، وہ تکلیف میں ہے بختیار۔ اس سے رہا نہ گیا۔ بختیار لب دبا گیا۔ وہ تکلیف میں ہے، وہ ایک عورت ہے، یہ تو احساس کرو۔ ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہوا وہ سب۔ بہت سختی سے اس کے لہجے میں، جائیں یہاں سے۔ اس نے اسے دھکیل دیا۔ سرد سپاٹ انداز۔ دھڑکنیں مڑی۔ بختیار۔ دھڑکنیں میں برداشت کر رہا ہوں، جاؤ یہاں سے۔ وہ دھاڑا جبکہ وہ اس کی شفقت پہ دنگ تھی۔ اس عورت کی حالت کیا ہو چکی تھی؟ وہ جلدی سے باہر بھاگ گئی اور بھاگتے ہوئے حویلی سے باہر نکل گئی جبکہ بختیار نے مورے کے کمرے کی جانب رخ کیا اور اندر جا کے ان کی بیڑیاں کھول دیں۔ وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں، کھانے کو گھورتی رہی۔ وہ باہر نکل آیا، دروازہ کھول دیا اور حویلی کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے بند کر کے وہ باہر آ گیا اور ڈیرے کی جانب چل دیا جبکہ دھڑکنیں وہاں پہلے ہی موجود تھیں۔ وہاں اس بچی کو اپنے بیڈ پہ لیٹا دیکھ اس نے خاموش کھڑی پریوش اور اپنے پیچھے آتے بختیار کو دیکھا۔
یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ میری بیٹی ہے، بختیار نے اس کی جانب سنجیدگی سے دیکھتے کہا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے اور اسے میں نہیں پالوں گی۔ وہ غصے سے اس کا گریبان جکڑ گئی، جبکہ پریورش کمرے سے خود ہی باہر نکل گئی، جانیدار کو بھی لے گئی تھی۔ بختیار نے درخنے کی جانب دیکھا اور اس کے گرد بازو باندھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ درخنے کسی تھپڑ کی امیدوار تھی، لیکن وہ پھر سے اسے خود میں سمیٹ گیا تھا۔ اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ آہستگی سے اس کے کان میں بول رہا تھا۔ تو میرا قصور ہے، میں کیوں پالوں ایک ایسی بچی کو جو صرف… اس نے نرمی سے اس کے لبوں پہ انگلی رکھ دی۔ یہ میری بیٹی ہے، کیا کافی نہیں ہے؟ وہ بولا۔ مگر درخنے خان، یہ میری بیٹی ہے، وہ جتاتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا اپنی بات پر زور دے رہا تھا۔ بختیار تم میرے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، اسے اس کی ماں کو دے دو۔ ہم کیوں پالیں اس کو جب اس بچی کا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں؟ وہ اس کی اس ضد پر مچلی۔ بات نہ ماننا اور سرپری حرکتیں کرنا تو اول دن سے آپ کا شوق ہے۔ وہ گہرا سانس بھر کر اسے آزاد کر گیا۔ درخنے اس کو گھورنے لگی۔ اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہاں آپ سے عشق کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہر وقت ہر دم۔ وہ جھک کر زبردستی اسے گال پر جسارت کرتا بولا۔ درخنے گہرا سانس بھر گئی، اس کی جانب دیکھنے لگی اور اس کو مسکراتا دیکھ خود بھی تھوڑا نارمل ہو گئی۔ پتہ نہیں کیا ہو، سمجھ نہیں آتا، وہ بولی۔ بختیار ہنس دیا۔ آپ اب تک نہیں سمجھی، میں صرف محبت کرنا چاہتا ہوں، صرف محبت، اور آپ سے عشق۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام گیا۔ میں اپنے جانیدار کو نہیں بانٹوں گی اس لڑکی سے۔ بختیار اس کی بات پر دل کھول کر ہنسا۔ یہ تو بات کی بات ہے، ابھی تو جانیدار کا باپ جوان ہے، اس کی خانم کو اسے منانے کے طریقے سوچنے چاہیے، نہ کہ لڑائی جھگڑا۔ وہ ذرا گھور کر بولتا بیڈ پر لیٹ گیا اور درخنے نے بھی اس کے سینے پر سر رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، حکم کریں کیسے منایا جائے آپ کو؟ اب آپ اتنا عشق عشق چلا رہے ہیں، عشق میں دیوانگی کیا ہوتی ہے ہم آپ کو دکھائیں گے، وہ بولی۔ بختیار نے امپریسو ہو کر آئی برو جھکائی۔ گریٹ مائی لو، تو بس ایک رات کا انتظام کر لیا جائے، وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا بولا۔ درخنے لب دبا گئی۔ بختیار اس کا گھبرانا محسوس کر رہا تھا، اس کی دھڑکنیں اپنے سینے میں محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ دل کا سکون تھی، اس کا احساس جادوئی تھا۔ بختیار چاہتا تھا اس بچی کو، وہ جو اب تک بے نام تھی، اسے درخنے پالے، نہ کہ زرینے، تاکہ کوئی ایسی بچی جنم نہ لے جو آگے جا کے کسی کے لیے شرمندگی کا باعث بنے یا کوئی گناہ کا کام کرے۔ وہ درخنے کو پیار سے دیکھنے لگا اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر ابھی وہ اس کے خشک ہوتے لبوں پر جھکتا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بہت ہی گھٹیا پن ہے، بختیار ناگواری سے بولا اور درخنے کھلکھلا اٹھی۔ مراد خانہ ذلیل کمینی انسان، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بختیار کی بلند آواز پر درخنے ایک دم گھبرا کر دور ہوئی۔ شرم کریں، وہ کیا سوچے گا؟ وہ اٹھنے لگی مگر بختیار نے اٹھنے نہیں دیا۔ یار مجھے تو لگتا ہے تمہیں محسوس کیے برسوں گزر گئے۔
ترک نے لب دانتوں تلے دبا کر زبردستی اس کی باہوں سے آزاد ہوئی اور بختیار کو بھی اٹھنا پڑا۔ اس نے دروازہ کھولا تو مراد کھڑا تھا اور پریوش معلوم نہیں کہاں چھپی تھی۔ خان صاحب، عین تلوار پر کھڑے ہو کر رومانس نہیں کیا جاتا۔ وہ ذرا گھور کر بولا اور اس کے کان میں جھک کر اکبر خان کی طبیعت کی ناسازی کی اطلاع دی۔ کیا ہوا ہے اسے جو اتنا بیمار ہو رہا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ درخنے بھی سن رہی تھی۔ لگتا ہے اسے ہسپتال پہنچانا پڑے گا کل خان، ورنہ… وہ رکا۔ بختیار نے گہرا سانس بھرا۔ وہ مرنا نہیں چاہیے، مراد خان سنجیدگی سے کہہ کے وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ترکنے انہیں غور سے دیکھ رہی تھی۔ بختیار نے ایک نظر اسے دیکھا۔ خان، مراد خان کی شادی کی تیاریاں شروع کریں آپ۔ شہر جائیں، شاپنگ کریں۔ وہ نرم اور محبت سے بولا۔ واقعی درکنے حیران رہ گئی۔ اس نے مراد کی جانب دیکھا جو سنجیدہ تھا، لیکن درکنے ایک دم خوش ہو گئی اور پریوش کو ڈھونڈنے لگی۔ آپ کو چلنا چاہیے، مراد بولا۔ پرواہ نہیں کی کہ وہ اس کے دل کی سب سے بڑی خواہش پوری کرنے کا اعلان کر چکا ہے۔ اس کی شکل دیکھنے سے بہتر ہے اس کا جنازہ دیکھ لوں۔ خان، میں نہیں چاہتا دوبارہ سب خراب ہو جائے۔ بلاول خان آپ سے صلح کرنا چاہتا ہے، مراد بولا۔ صلح تو کریں گے مراد خان، لیکن اپنی شرطوں پر، وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ مراد بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی اٹھا تھا۔ اکبر خان کو ہسپتال پہنچا دیا تھا۔ اسے کیا مسئلہ تھا وہ لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن شہر کے ہسپتال میں اسے پہنچایا تو ملازم سے اسے خبر ملی کہ اکبر خان کو کینسر تھا۔ وہ ایک پل کے لیے حیران تو ہوا، پھر خاموش رہ گیا۔ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بلاول کو خبر پہنچا دی تھی۔ شہریار سے تو بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس حویلی پہ کیا حالات ہیں۔ وہ تھک سا گیا تھا۔ تبھی وہ ڈیرے پر پہنچا۔ مراد بے آرام بھی گھر سے چلا گیا تھا۔ اس نے شادی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ بختیار اندر داخل ہوا تو اندر داخل ہوتے ہی محسوس ہونے والی ٹھنڈک اور خوشبو کو ایک دم گہرائی سے سینے میں اتارا تھا۔ لبوں پر اپنے آپ مسکان سی ٹہل گئی۔ پریوش کہاں تھی؟ پہلا خیال پریوش کا ہی آیا تھا۔ وہ دوسرے کمرے کی جانب بڑھا تو روم لاک تھا، یعنی پریوش اپنے کمرے میں تھی اور اس کا خان آج واقعی اسے دکھا دینے والا تھا کہ دیوانگی کیا ہے۔ دل گدگدا سا گیا اور مسکان کو لبوں کی تراش میں چھپائے اپنے کف کھول کر بازو اوپر چڑھا تھا۔ وہ کمرے کی جانب بڑھا تو کمرے کا خوفناک سا ماحول دیکھ کر لمحے کے لیے وہ اپنے حواس کھو گیا تھا۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی مہک سے مہک رہا تھا اور کمرے میں ہلکی پھلکی سی روشنی اور ٹھنڈک۔ وہ اپنے اعصاب سنبھالتا اندر داخل ہو گیا، لیکن پورا کمرہ خالی تھا۔ نائس ایفرٹ، وہ بڑبڑایا، لیکن ایفرٹ کرنے والی کہاں غائب تھی؟ خان، اس نے پکارا مگر جواب نہیں ملا۔ سائیں، جب اتنی ہمت کر لی تو آگے بھی ہمت دکھا دے، وہ بولتا ہوا واش روم کی جانب بڑھا، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ کچھ دیر اسے ڈھونڈنے کے بعد اب وہ ذرا غصے میں آ گیا۔ اگر 10 گننے تک باہر نہ نکلی تو
وہ بات ادھوری چھوڑ گیا اور پردے کے پیچھے نظر پڑی تو وہ مڑا اور سامنے اسے دیکھ کر سینے میں دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ جاری ہے، انشاءاللہ کل ایک لانگ ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے۔ آج الحمدللہ سے روزہ بھی ہے، اس لیے بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی زیادہ بولنے کی، اور رائٹر کی بھی بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی ایپیسوڈ زیادہ لانگ لکھنے کی۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی اور لانگ ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔